أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل هذه لأم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے، یعنی اپنی زوجہ کا بوسہ لے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسئلہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس حدیث پاک کے پہلے حصے پر میں صبح فجر سے پہلے بڑا تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ خواتین جو شادی شدہ ہیں، مرد حضرات، وہ اپنی بیوی کا روزے کی حالت میں کون سے افراد بوسہ لے سکتے ہیں، کون سے نہیں لے سکتے، کون گلے لگا سکتے ہیں، کون سے نہیں لگا سکتے، وہ پوری مسلم شریف کی یہ تمام احادیثیں بیان کر کے میں نے عرض کر دیا ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تشنا رہ گیا تھا، جس کے اوپر آج میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے مغفرت اور ذنب کا کیا مطلب ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے خطائیں سرزد ہوئیں، غلطی سرزد ہوئی؟ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ اور جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل حقیقتاً ہو یا صورتاً، نہ حقیقتاً کوئی گناہ ہے نہ صورتاً کوئی گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل گناہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جو صورتاً نظر تو آتا ہے گناہ ہے لیکن حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا، تو یہ صورت بھی نہیں ہے حضور کے ساتھ۔ اچھا جی، پھر یہ جو آیا مبارکہ ہے سورہ فتح شریف کی لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اس قرآن کی آیت کا کیا بنے گا؟ تو اب اس کا جواب مفسرین کی زبانی عرض کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ذنب کا اطلاق اس چیز پر ہے جو فی نفسی ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کو ذنب فرمایا گیا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر عالی کے پیش نظر ذنب خیال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم نے ان کاموں کی بھی مغفرت فرما دی۔ ٹھیک ہے نا جی، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چند جو امور تھے ان کو آپ یہ محسوس فرماتے تھے کہ یہ آپ جناب کی نظر میں ذنب ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں تھے، اور اس کی پھر تسلی دی اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب جو آپ یہ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، محبوب ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، یہ آپ کا کوئی بھی فعل اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ہم نے معاف کیا، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ میرے سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ہم نے معاف کر دیا پیارے محبوب۔ ایک بار علامہ ابو مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تبلیغ دین اور تشریح کے لیے آپ اس کے پیش نظر افضل اور اولیٰ کاموں کو ترک فرما دیتے تھے تاکہ مسلمان جان لے کہ ان کاموں کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ جہاں ذنب کا اطلاق ایسے کاموں کو ترک پر فرمایا ہے اس کی بھی مغفرت کی نوید سنا دی۔ ایک کام ہے افضل،
اولا، اور ایک ٹھیک ہے عمل ہے باعث اجر ہے لیکن افضل نہیں ہے، ایک افضل اور اولا۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہمیشہ افضل اور اولا ہی کام فرماتے تھے، ہمیشہ آپ جناب کا ہی مزاج رہا ہے، ہمیشہ اعلیٰ کام فرماتے، لیکن کبھی کبھی امت کو سمجھانا بھی تو ہے نا۔ ہاں جی، ابھی آپ دیکھیں کہ بعض امور ایسے ہیں جن امور کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نے پہلے کیا بعد میں منع فرما دیا، ان میں سے ایک رفع یدین۔ آپ نے پہلے کیا، ہم انکار نہیں کرتے اس بات کے کہ حضور نے نہیں کیا۔ اب جتنی بھی احادیث ہیں یہ لائیں گے، ان تمام احادیث کے اندر روایت کسی اور کی ہوگی، حکم نہیں ہوگا کہ رفع یدین کرو، نہ ایک حدیث میں بھی، ایک حدیث میں پورا ذکر ہے، حدیث میں کہیں پر ایک حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں حضور نے کہا رفع یدین کرو۔ جب بھی روایت ملے گی فلاں نے کہا جی میں نے دیکھا حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے، میں نے دیکھا جی، میں نے دیکھا جی، میں نے دیکھا، لیکن جو ہمارے پاس روایت ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے خود فرمایا منع ہو جاؤ، باز آ جاؤ، نہیں کرنا۔ ہاں جی، حضور نے منع کر دی۔ اچھا، ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ حضور نے رفع یدین منع کر دیا، تو ہم باز آ کے، ہم اچھے بچے ہیں، ہم حضور کے تابعدار بچے ہیں، جو حضور حکم دیتے ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں، جو منع کر دیتے ہیں ہم منع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض جو ہے نا جی وہ تابعدار بچے نہیں ہیں، وہ باز نہیں آئے، ہاں جی، ان کو نہیں سمجھ میں آئی۔ اچھا، یہ معاملہ جہاں پر احادیث موجود ہیں، افضل کیا ہے، اولا کیا ہے، حکم کیا ہے، منع کیا ہے، اچھا اس کے اوپر بعض لوگوں نے اتنی تحقیق کر دی، اتنی تحقیق کر دی، اتنی تحقیق کر دی کہ مرنے مرانے پہ آئے پڑے بیچارے، یہاں تک کہ تیری تو نماز ہی نہیں، چل ٹھوک کے کہہ دے، مرنے مرانے پہ آ۔ لیکن ابھی تک قوم کو یہ نہیں سمجھ میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل آپ کے ایسے تھے، دو عمل آپ کے ایسے تھے جو آپ کی ساری زندگی کے عمل رہے، آپ کے آخری دن تک عمل رہے۔ اچھا جی، ایک عمل حضور کا یہ تھا کہ آپ جناب نے وصال تک داڑھی شریف کو نہیں کاٹا، یہ حضور کا یہ جو ہے نا جی عمل مبارک ایسا تھا۔ اچھا، مزے کی بات کیسی ہے، جو رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی کاٹتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی کاٹتے ہیں۔ جو رفع یدین دے ہوتے ایک دوسرے نے مارن مران سے بیٹھے ہوتے ہیں، داڑھی انہوں نے بھی منی ہوتی، وہ یہ کیڑی محبت ہے، یہ کون سی محبت ہے، یہ تو ڈرامے بازی۔ ایک طرف وہ فعل جس کے بارے میں منع موجود ہے، اور اس کے بارے میں تو حضور نے خود منع کیا ہے، خبردار نہیں کاٹنی، منع موجود ہے، نہیں بات نہیں ہوتی قوم ہے جی، ادھر مرن مران سے پہنچی، ادھر سارے نو کافر بنا دیتا، سارے نو مشرک بنا دیتا، لیکن یہ جو ادھر والا عمل ہے نا، ادھر کوئی توجہ ہی کوئی نہیں، بالکل اکا ہی کوئی نہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حیات مبارک سر پر امامہ شریف پہن کر اپنے نماز ادا کی، یا حضور نے امامہ شریف پہنا۔ اب یہ امامہ پہننا افضل ہے، یہ کیا ہے، افضل ہے، اولا کام ہے، لیکن پگڑی پہننا امامے سے کم ہے، وہ بھی باعث اجر ہے لیکن امامہ پگڑی سے کم ہے۔ اب حضور نے جب پگڑی شریف اتاری اور امامہ شریف پہنا، حضور نے سمجھا کہ یہ کام نا میرے سے گناہ ہو گیا، یہ میں نے افضل چھوڑ دیا کام، یہ افضل سے کم تر کام میں نے کر لیا۔ اب حضور کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یار، مجھے افضل کام کرنا چاہیے، لیکن امت کو بھی تو سمجھانا ہے نا۔ اب حضور کا یہ عمل بالکل حقیقتاً کوئی ذنب نہیں تھا، کیونکہ امت کو سمجھا رہے ہیں، اور یہی افضل کام تھا۔ جو جب حضور یہ فرما رہے تھے ٹوپی پہن رہے تھے تو یہ ٹوپی پہننا ہی سب سے افضل کام تھا، کیونکہ امت کو سمجھا رہے تھے نا۔ لیکن حضور نے جو ہے یہ محسوس فرما تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نوید سنا دی، مغفرت کی نوید سنا دی۔ پیارے محبوب، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے جو ہے نا جی گناہوں کو معاف کر دیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں، اللہ کے نیک بندو، سر پہ ٹوپی رکھ کے یا پگڑی رکھ کے نماز پڑھا کرو۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مزار شریف میں جانے تک آپ جناب نے آخری دن آخری نماز تک ٹوپی شریف یا پگڑی شریف پہنی۔ ہاں، حج کے موقع پر آقا جی نے اتار دیا،
اور وہ سب کو حکم ہے. وہ سنی کیا کہ اور بلا کیا، ہاں جی وہ سب کے لیے حکم ہے. سر اتارو، چلو صرف 2 چادریں پہنو، صرف احرام باندھو، ختم. اس کے بعد کوئی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بات آپ پلے باندھ لیں، اللہ کو آپ اسی صورت میں پسند آئیں گے جس صورت میں محبوب چاہتے ہیں، یا محبوب نے بتایا ہے کہ اس طرح کرو. آپ یہ کہیں کہ ہم اس سے ہٹ کر پسند آ جائیں گے اللہ کو، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت آپ کی طرف دیکھے گی بھی نہیں. تم کون ہو؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ کیا رب کے ذات شراکت داری تمہاری؟ اللہ کو صرف وہی پسند آتے ہیں جو اس کے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں یا اس کی نقل کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص، وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے، ہمیشہ. جس طرح آپ کپڑے پہنے وہ بھی کپڑے پہنے، جس طرح وہ پگڑی پہنے موسیٰ علیہ السلام اسی طرح وہ بھی باندھے جناب. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چلیں اس طرح وہ بھی چلے. یعنی کہ ہر بات میں اس نے حضرت موسیٰ کی نقل کر. لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، یار کتنا بدتمیز آدمی ہے، نبی کی نقل اتار رہے ہیں. ہر کام میں جو نبی کرتے ہیں وہی یہ کرتا ہے جو نہیں. وہ بندہ مر گیا، لوگوں نے اٹھا کر اس کو روڑی پہ پھینک دیا کہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، نبی کی نقل کرتا ہے. جس طرح نبی کپڑے پہنتا ہے یہ بھی پہنتا ہے، جس طرح وہ پگڑی پہنتا ہے یہ بھی پہنتا ہے. یہ پھینک دو اس کو دفنانا بھی نہیں. رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی، پیارے کلیم، میرا ایک یار، میرا ایک دوست، وہ فلاں جگہ پر پڑا ہے، دنیا نہیں جانتی لیکن مجھے اس سے بڑا پیار ہے. ایسا کرو اپنی پوری امت کے اندر اعلان کرو، اس کا جنازہ پڑھو، جو پڑھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے کہ بھئی اتنی شان والا میرا امتی ہے، مجھے نہیں پتا. آپ گئے، جب آپ نے دیکھا روڑی پر تو اسی کی لاش پڑی تھی جس کو ابھی انہوں نے سارا پھینکا تھا. یہ بڑا بدبخت آدمی ہے، یہ تو نبی کی نقل اتارتا ہے. اب حکم ربی تھا، موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، حکم ربی تھا بھائی. آپ نے اس کو اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پوری امت نے پڑھا. پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو گئے، عرض کی پروردگار عالم، تیرا حکم ہم نے تعمیل کر لی، لیکن مولا یہ تو ارشاد فرمانا، وہ بندہ تو ایسا تھا جس ہمیشہ میری نقل اتارتا تھا اور مجھے بھی یہ بات پسند نہیں تھی. فرمایا یہی تو بات مجھے اس کی پسند تھی، یہی بات تو مجھے پسند تھی. میرے نبی کی نقل اتار رہے ہیں نا، نقل کر رہا ہے تو کس کی کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میری زبان میں کوئی فلمی سٹار کی تو نہیں کر رہا نا جی، کوئی انگریز یہودی کی تو نہیں کر رہا نا جی، کر رہا ہے تو نبی کی نقل کر رہا ہے نا. تو اللہ کو یہ پسند آ گیا. اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ خود ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، چلو بھائی میرے نبی کے راستے پہ چلو، اس جیسا اخلاق بنا لو، اس جیسا کردار بنا لو، اس کے نقش قدم پر چل پڑو. یہ تو خود اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. تو جب ہم آپ جناب کی وہ اس پر عمل کریں گے تو ایمان سے بتائیے گا، ہم نا 200 گرام کا 250 گرام کا نا فون، ایک نہیں 2 3 4 فون اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، لیکن 10 گرام کی ٹوپی نہیں ڈالتے. 10 گرام کی ٹوپی نہیں ڈالتے. بابو ایک داڑھی اور ایک ٹوپی، یہ حضور کا وہ عمل ہے جو آج بھی آپ جناب کے ساتھ ہیں. آخری دن تک جناب نے اس پر عمل کیا ہے، اس پر کوئی کسی کا جھگڑا نہیں. لیکن کیسی بات ہے، رفع یدین پر تو دنیا مر مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو آپ جناب نے ساری عمر فرمایا اس پر کوئی نہیں تیار، اس پر کوئی تیاری کوئی نہیں، جس پر آقا جی آخری دن تک عمل تھا. مجھے کوئی آپ مسلک بتا دیں، سنی، دیوبندی، شیعہ، بھاپی، چکڑالوی، جتنے بھی ہیں، کہ بھائی یہ وہ جماعت ہے جو نبی سے اتنے کڑاکے دار محبت کرتی ہے، اس میں کوئی داڑھی منا ہے ہی نہیں. کوئی مجھے بتا دیں. چنگے کٹر بھابی ہوں گے، کٹر بھابی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ساری دنیا نو کافر مشرک کہنے والے منہ ہوندا بھی منہ ہویا گا. جھوٹ مار دیں ہمیں نبی سے پیار ہے، ہم اسلام پر چل رہے ہیں، جھوٹ بول. ہم آپ کو اگر میں بات غلط کر رہا ہوں آپ مجھے ثبوت دیں، میرے سامنے دلائل رکھیں. یہ دلیل ہے جی کہ حضور نے زندگی میں ایک دفعہ شیو کروائی تھی،
آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم میں زندگی میں دوبارہ یہ مسئلہ ہی نہیں کروں گا، آپ مجھے ثبوت دے دیں۔ یہ ہے جی کتاب، اس میں لکھا ہوا جو حضور نے داڑھی کی شیو کرائی ہے، آ جاؤ۔ لیکن میری زندگی گزر گئی، نصف صدی میں نے گزار دی ہے، میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ آپ جناب نے ہمیشہ آپ کے چہرے انور پر رخ بدوحا کے اوپر یہ چال بال رہے، اور جو حیا کرے گا بابو، کل حشر والے دن اللہ بھی اس کا حیا کرے گا۔ جس کو دنیا میں اللہ رسول کا حیا نہیں، کیا قبر میں فرشتے اس کا حیا کریں گے، یا حشر میں اللہ اس کا حیا کرے گا؟ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہاں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے جو مرضی کرے۔ البتہ آخری بات سماعت فرمائیں، علامہ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذنب سے برسبیل فرض گناہ مراد ہیں، یعنی اگر آپ کے بالفرض گناہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو حضور کے گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی معصوم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خبیث الذہن آدمی یہ تصور بھی کرتا ہے نا کہ نبی سے تو گناہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی فرما دی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیں۔ چلو حضرت، میں نے یہ صبح بھی عرض کیا تھا، میں آج ابھی بھی میں عرض کرتا ہوں، دو ذوات گرامی ایسی ہیں جن کے اوپر اس وقت مکمل طور پر عظمت، تعظیم اور احترام کے اوپر ان کے اٹیک کیا جا رہا ہے۔ پہلا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلوں سے محبت نکالی جا رہی ہے، بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، اور وہ کس طرح حضور کی محبت دل سے نکالے۔ اب کیونکہ ان کو ابھی پتہ ہے سنی اتنا جو ہے نا جی وہ محبت کے اندر پاگل ہے کہ اگر ہم نے ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات پر ہم نے حملہ کیا تو وہ تو ہمیں کاٹ دے گا، اور انشاءاللہ ہم کاٹیں گے جب تک ہمارے جو ہے جانوں میں جان ہے۔ کوئی بکواس کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو صفحہ ہستی پہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب حضور کی محبت دلوں سے کیسے کام کر رہے ہیں؟ صحابہ کی گستاخی کر کے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کر کے، حضور کی جو ہے نا جی صحابیات کی ازواج کی شان میں گستاخی کر کہ ارد گرد کا سارا ماحول جو ہے نا جی وہ ایسا بنا دو کہ یہ بھی گستاخ تھا، یہ بھی گستاخ تھا، یہ بھی گستاخ تھا، یہ بھی گستاخ تھا۔ جب ذہن بن جائے گا کہ صحابہ تو سارے ہی لڑاکے تھے، ہر وقت لڑتے ہی رہ جاتے تھے، ان کو تو تمیز ہی کوئی نہیں تھی رہنے کی، بولنے کی، یعنی 14 صدیاں گزر گئے، انی لڑائی آج تک انہوں نے مکی کوئی نہیں۔ بھائی اتنا انہوں نے لڑاکا بنا دیو، اتنا فسادی بنا دیو، اتنا جو ہے نا جی انہوں نے جنگجو بنا دیو کہ لوگ کہیں یار چھڈو یار انہوں دے پیچھے کی چل رہا ہے، یہ تو بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ پھر کرو ان کی یہ یہودیوں کی جو آپ کی بچیوں کو 10 12 سال کی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بم مار کو اڑا دیتے ہیں، پھر ان کی آپ پیچھے چل جائیں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ پہلا صحابہ کی ذات پر جو بھی کتا اٹھے گا بھونکے گا وہ کرے گا، صحابہ پر کرے گا۔ یہ سب صحابہ کو بھونکنے والے دنیا کے بھی اور جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر ازواج مطہرات کے اوپر جن ذوات گرامیہ کی پاک دامنی اللہ کا قرآن بیان کرے 18 آیتوں میں، ان کی ذات کے اوپر کوئی انگلی کرے یا ان کی عصمت پر کوئی کہے، بھائی جان وہ نسل انسانی میں سے نہیں ہے، وہ جانوروں کی کیٹیگری سے۔ اور تیسرا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے ایسی گستاخی کرو ہر ایک کے دماغ میں بیٹھ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی اللہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن اللہ کے اندر عیب کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں۔ اس نے پہلے اپنا تعارف کرا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے، ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، وہ پاک ہے۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا ہوا ہے تو پھر اس طرح کی قدرت بیان کرنا جس سے اللہ کی ذات کا احترام ہی دل سے نکل جائے، حضرت صاحب یہ پھر کیا چیز ہے؟ وہ اسلام دشمنی ہے سارے، یہودیاں دے جٹ نے سارے، اب پتہ چل رہا ہے نا جی، اب سارا کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ جناب کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔